اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفۃ ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ارشاد باری ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے پروردگار کا ذکر کیا کریں، اپنے پروردگار کو یاد کیا کریں۔ کیسے ذکر کیا جائے، کون سا ذاتی یا صفاتی نام ہے جس کا ذکر کیا جائے، اس کی تعیین سورہ مزمل میں فرما دی۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے پروردگار کے ذاتی نام کا ذکر کر۔ ذاتی نام صرف ایک ہے، اللہ، باقی سب نام صفاتی ہیں۔ ساتھی پوچھتے بھی ہیں، سوال بھی کرتے ہیں، ای میلز بھی آتی ہیں۔ ایک زمانے میں ایک رواج چل نکلا ہے کہ اسم اعظم کیا ہے۔ اگلے دن بھی ایک ای میل تھی کہ مجھے کسی نے بتایا یا حی یا قیوم اسم اعظم ہے۔ تو میں نے اسے لکھا ہے کہ سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، واحد لا شریک، اور سب سے بڑا نام اس کا ذاتی نام ہے۔ آپ نے یا حی یا قیوم لکھا ہے، یا حی بھی ایک صفاتی نام ہے، قیوم بھی ایک صفت کا نام ہے۔ ہر نام، ہر صفاتی نام میں ایک ایک صفت مذکور ہوتی ہے۔ ذاتی نام سب کو جامع، سب سے بڑا اللہ ہے، اور اسم اعظم اس کا اسم ذات ہے، لفظ اللہ۔ اب حیرت لوگوں کو یہ ہوتی ہے کہ اس کے لینے سے پھر کچھ کرامات کیوں نہیں ہوتی۔ میرے بھائی، کرامات کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کرامات انسان کی منزل نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، اور کرامات بندے سے نہیں ہوتی۔ کرامات فعل اللہ کا ہوتا ہے، جہاں ضروری ہوتا ہے وہ صادر کر دیتا ہے۔ معجزہ نبی کے ہاتھ پہ صادر ہوتا ہے، لیکن فعل اللہ کا ہوتا ہے۔ صادر نبی کے ہاتھ پہ ہوتا ہے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ نبی کے کامل متبعین سے کرامات کا صدور ہوتا ہے، لیکن وہ بھی فعل اللہ کا ہوتا ہے۔ نبی کا تعلق براہ راست ہوتا ہے، امتی کا تعلق نبی کے وسیلے سے ہوتا ہے، واسطے سے ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسی بات جو عقل کو عاجز کر دے اور وہ کسی ولی اللہ کے ہاتھ پہ صادر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں، نبی کے ہاتھ پہ صادر ہو تو معجزہ کہلاتی ہے۔ تو میاں کرامات کے لیے تو وہ کیفیت بندے کے اندر چاہیے، استعداد اس کے اندر چاہیے۔ تو اسم اعظم اللہ ہی کا نام ہے۔ فرمایا بندے کا تعلق اللہ سے کیا ہوگا؟ تعلق کے لیے جاننا شرط ہے۔ جاننے کے کچھ ضوابط ہیں کہ آپ اس کا قد کاٹ کیا ہے، شکل و صورت کیا ہے، اس کا مزاج کیسا ہے، وہ بات کیسے کرتا ہے،
وہ خوش کس بات پہ ہوتا ہے، خفا کس بات پہ ہو جاتا ہے، لباس اس کا کیسا ہے، کن لوگوں سے ملنا چاہتا ہے، کس بات کو سننا چاہتا ہے۔ اب یہ باتیں اس ذات باری کے بارے انسان کیسے جانے؟ انسان میں جتنے کمالات ہیں مخلوق ہیں، حواس خمسہ مخلوق ہیں، انسانی دماغ اور شعور مخلوق ہے۔ دائرہ خلق کے اندر جو چیز آئے گی وہ بھی مخلوق ہوگی۔ اللہ خالق ہے، وہ دائرہ خلق کے اندر نہیں سماتا۔ تو جب ہمارے علم و شعور کے دائرے کے اندر ہی وہ نہیں آتا تو ہم جانیں گے کیسے؟ ہمارا جاننا صرف یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان پر ایمان اور آپ کے اتباع سے ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جسے بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ کیفیات بیان نہیں ہوتی، کیفیات کے لیے واضح نے کوئی لفظ وضع ہی نہیں کیا، کیفیات محسوس کی جاتی ہیں، بیان نہیں۔ تو ایک کیفیت آ جاتی ہے کہ اللہ ہے، وہ عظیم ہے، وہ کارساز ہے، وہ لا شریک ہے، وہ بے مثل و بے مثال ہے۔ یہ ایک کیفی معاملہ ہے جسے یہ معرفت حاصل ہے، وہ بھی آپ کو کسی پیراگراف میں لکھ کر نہیں دے سکتا۔ اس کے حصول کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ، وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے پروردگار کا ذکر کر۔ کیسے کروں یا اللہ؟ فی نفسک، اپنے دل کے اندر، اپنے دل کو ذاکر کر، دل کے اندر ذکر کر۔ کس طرح سے کروں؟ بار الہ تضرعا وخیفۃ ودون الجہر، ایک تو اس میں عاجزی ہو، تضرع ہو، اس میں خوف و عظمت الہی کا، بے باکی سے نہ کر، یہ دیکھ کہ تیری حیثیت کیا ہے اور وہ تیرا خالق ہے، تو ایک ذرہ بے مقدار ہے، اس کی عظمت کا ادراک کر، خلوص دل سے کر، تضرع نہایت عاجزی سے، نہایت خلوص دل سے، خیفتاً اس کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے، ودون الجہر، شور نہ کر، جہر کے بغیر کر، آواز کے بغیر کر، دون الجہر من القول، آواز کے بغیر کر، زبان کو بند ہوگی۔ کتنا کروں؟ بالغدو والآصال، عربی کے اس ارشاد کا معنی اگر آپ انگریزی میں کریں گے تو ہوگا راؤنڈ دی کلاک، یعنی ہمہ وقت، بالغدو والآصال، انگریزی میں کہتے ہیں راؤنڈ دا کلاک، یعنی ہمہ وقت، ہر وقت کر۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غفلت نہ، غافلوں میں سے مت ہو جا، یعنی کوئی لمحہ ایسا نہ آئے کہ عظمت الہی تیری آنکھوں سے، تیرے ادراک سے اوجھل ہو جائے۔ یہ غفلت بڑا عجیب لفظ استعمال فرمایا قرآن کریم نے، رب العزت نے۔ غفلت عمر بھر کی بھی ہو سکتی ہے، ساری زندگی بھی بندہ محروم رہ سکتا ہے۔ غفلت کچھ برسوں کی بھی ہو سکتی ہے، غفلت مہینوں کی بھی ہو سکتی ہے، دنوں کی بھی ہو سکتی ہے، اور غفلت ایک لمحے کی بھی ہو سکتی ہے۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ سے مراد یہ ہے کہ تیری زندگی کا کوئی لمحہ اس کی یاد سے خالی نہ ہوگا، جو لمحہ یاد سے خالی ہوگا وہ غفلت میں چلا جائے گا، اور اللہ کریم منع فرما رہے ہیں کہ غافلوں میں سے مت کرو۔ اب یہ سارا کچھ، اس کے الفاظ بھی ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیے، انہوں نے بتایا یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام۔ اس کی جو تفسیر و تشریح حضور نے فرمائی
وہ حدیث ہے، اس کی تعیین بھی حضور نے فرمائی کہ یہ میری بات ہے لیکن اللہ کے کلام کی شرح ہے۔ تو نبی میں نور نبوت میں وہ طاقت موجود ہوتی ہے کہ جو نبی سے وابستہ ہوتا ہے، ایمان لاتا ہے، اتباع اختیار کرتا ہے، تو ایک کیفیت قلب اطہر سے اس کے دل میں آ جائے جو اسے شرف صحابیت سے سرفراز کر دے۔ صحابیت کا لفظی معنی تو صحبت یافتہ ہے، لیکن دیکھیں صحبت کس کی ہے؟ اللہ کے رسول کی۔ اور ایک نگاہ صحابی بنانے کے لیے کافی ہے۔ اگر روئے زمین پہ جتنے انسان ہیں سب ولی ہو جائیں، ان کے بہت اعلیٰ انتہائی مدارج ہو جائیں، ان سب مدارج کا ایک مینار بنایا جائے تو وہ تبع تابعین کے قدموں تک جائے گا۔ تبع تابعین کی عظمتیں تابعین تک جائیں، تابعین کی عظمتیں صحابی کے قدم کو جا کر چھوئیں، اور یہ انتہائی منزل پانے کے لیے نور ایمان کے ساتھ اللہ کے نبی کی ایک نگاہ کافی۔ جن کی عمریں بسر ہوئیں انہوں نے کیا پایا وہ تو اللہ جانے، اور جو قیامت تک پہلو میں سو رہے ہیں انہوں نے کیا پایا وہ جانے، ان کا رب جانے۔ ما شما کسی صحابی تابی تبع تابی پر زبان کھولنے کی جرات نہیں کر سکتے۔ ہمارے ادراک، ہمارے شعور، ہماری سمجھ سے باہر۔ سو جب یہ ذکر الہی نصیب ہوتا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ برکات ہوتی ہیں نور نبوت، لہذا بنیادی شرط ٹھہری کہ اتباع نبوت ہوگا تو یہ نصیب ہوگا۔ اب اتباع نبوت میں سر فہرست رزق حلال آتا ہے۔ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، حلال کھاؤ، نیک کام کرو۔ قرآن نے شرط اور جزا بتا دی۔ شرط یہ ہے کہ رزق حلال کھاؤ، جزا یہ ہے کہ تمہیں نیک عمل کی توفیق ہو۔ اب یہ ایک جملہ انسان کی ساری زندگی کے لیے کافی ہے کہ کہیں ملازمت کرتا ہے تو دیانتداری سے کرے گا تو اس کی تنخواہ حلال ہو، مزدوری کرتا ہے تو پوری دیانت امانت سے کرے گا تو رزق حلال ہوگا، کاشتکاری کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، چار ہی تو ذرائع ہیں رزق حلال کے: مزدوری، کاشتکاری، ملازمت اور تجارت۔ یہ چار معروف ذرائع ہیں رزق حلال کے۔ اس کے علاوہ جوا، سٹا، لاٹری واٹری، یہ سارے حرام ذرائع ہیں، ان کا کوئی شرعی جواز نہیں۔ صرف چار معروف ذرائع ہیں رزق حلال کے۔ الحمدللہ یہ قید نہیں لگائی کہ کھاؤ نہیں، سو نہیں، آرام نہ کرو، کام نہ کرو، سب کچھ کرو۔ ایک شرط لگا دی، اتباع رسالت کی۔ اخلاق وہ ہوں جو نبی علیہ السلام نے سکھلائے ہیں۔ مزدوری اس طرح کرو جس طرح کرنے کا حضور نے حکم دیا ہے، کاروبار اس طرح کرو جس طرح کرنے کا حضور نے حکم دیا ہے۔ ایک بازار سے گزرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دکان کے باہر گندم کا ڈھیر لگا ہوا تھا، موتیوں کی طرح دانے چمک رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں ہاتھ ڈالا، دست مبارک ڈالا تو اندر سے کچھ تراوت محسوس، تو انہوں نے پوچھا اس صحابی سے، دکاندار جو تھا، کہ گندم تو اندر سے ذرا مجھے تر سی نظر آتی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ، اس میں چونکہ جب صاف کرتے ہیں کھلیانوں پر تو باریک مٹی شامل ہو جاتی ہے،
اسے ایک دفعہ پانی سے گزارا جاتا ہے تاکہ وہ خاک پانی میں حل ہو کر نکل جائے اور گندم صاف ہو جائے. تو فرمایا پھر ایسا کرو، یا تو اسے سکھا کر بیچو یا خریدار کو بتانا کہ اندر سے ذرا ذرا اس میں تراوت اور نمی ہے. یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت. جب حلال کھاؤ گے تو عمل صالح کی توفیق ہوگی، اعمال صالح کرو گے تو نبی علیہ السلام سے نسبت مضبوط ہوگی، اور نسبت مضبوط ہوگی تو ذکر الہی کی توفیق ملے گی، چونکہ یہ اس میں ثمرات ہے، یہ پھل لگتا ہے اعمال پر کہ اللہ کی یاد کی توفیق ہو جاتی. اور یاد رکھو، اگر عقل انسانی اللہ کو پا سکتا تو پھر یہ بڑے بڑے کیمیاگر اور سائنسدان اور طبیب اور یہ افلاطون وغیرہ جو ہوئے یہ بتاتے کہ اللہ کون ہے، اللہ کیسا ہے، پھر نبی کی ضرورت نہ رہتی، کیونکہ عقلی امور میں تو یہ کہیں پہنچے ہوئے تھے. لیکن جو نکتہ بنوں سے حل نہ ہوا اور فلسفیوں سے کھل نہ سکا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں. بڑے دانشور تھے لیکن بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ ہے اور اللہ واحد لا شریک ہے، اور اللہ تم سے کیا چاہتا ہے اور اللہ کے تم پر کیا کیا احسانات. تو یہ ذکر جب نصیب ہوتا ہے تو اللہ کے کرم سے جب بندے کے دل میں طلب پیدا ہوتی ہے تو اللہ اسے ایسے لوگوں کے پاس پہنچانے کا انتظام فرما دیتے ہیں جہاں اسے یہ دولت نصیب ہوتی ہے. تھوڑا سا ادھر ہو جاؤ، یہ دروازے میں بس جہاں کھڑے رہو، جہاں سامنے گاڑی کھڑی ہے اس کی وہ آتی ہیں. تو برکات نبوت کا پرتو جب دل میں آتا ہے، دل ذاکر ہوتا ہے، پھر دوسرے لطیفے پہ روح ذاکر ہوتی ہے. لہذا ساتویں لطیفے کو سلطان الاذکار کہتے ہیں. لفظ اللہ دل میں جاتا ہے اور ہو کا شعلہ ہر بنے منہ سے نکل جاتا ہے. اس کا مطلب ہے سارا وجود ذاکر ہو جاتا ہے. اب وجود جو ہے اس میں 10 کھرب سیل ہیں ہر انسانی وجود. کسی کا قد بڑا ہے تو اس کے سیل بڑے ہیں، کسی کا قد چھوٹا ہے تو اس کے سیلوں کا سائز چھوٹا ہے، لیکن ہر وجود میں 10 کھرب سیل ہیں. انسانی آبادی روئے زمین پر 6 ارب کے قریب ہے. 100 ارب کا 1 کھرب بنتا ہے. انسان کے اندر جو آبادی ہے ایک وجود میں 10 کھرب سیل ہیں. تو کتنے جہان آباد ہیں. لیکن جب سلطان الاذکار نصیب ہوتا ہے تو ہر سیل ذاکر ہو جاتا اور ہر لمحے میں اس وجود سے 10 کھرب بار اللہ کا نام بلند ہوتا. پھر بھلا بتائیے یہ کام اول کرنے والا ہے یا جب فرصت ملے کر لے؟ اول کرنے کا. اسی لیے فرمایا بالغدو والا سال، اسے رات دن جاری رکھ. یہ کرنے کا کام ہی یہی. وہ کیا حساب لے گا، وہ کیا پوچھیں گے، کس کو انعام دیں گے، کس کو سزا دیں گے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس کا کام. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو دل میں بسا لیں، اپنی ساری زندگی لگا کر دیانت و امانت سے کام کریں، سچ بولیں، اس لیے کہ دل صاف رہے اور اس میں اللہ کی یاد بسی ہے. جب سیل ذاکر ہو جاتے ہیں تو بندہ مر بھی جائے، بدن بکھر بھی جائے تو صرف ڈفرینٹ سیل ہی بکھرتے ہیں. مادے کی کوئی نہ کوئی صورت تو باقی رہتی، ہوا میں تعلیل نہیں ہوتی.
جہاں جو سیلبی ہوگا وہ قیامت تک ذکر کرتا رہے. تو یہ اللہ کریم کا بڑا احسان ہے کہ کسی ایسے فرد سے ملا دے جو یہ نعمت عطا کر دے. عہد نبوی میں ہر آنے والا مرد تھا یا عورت، عالم تھا یا ان پڑھ، امیر تھا یا فقیر، ہر بچہ بوڑھا جو حضور کے سامنے آیا صحابی ہو گیا، شرف صحابیت عطا ہو گیا. اب صحابیت میں اپنے اپنے مدارج ہیں، سب اچھے ہیں، کچھ اچھوں میں بھی بہت اچھے ہیں، کچھ بہت ہی اچھے ہیں، لیکن سب اچھے. الصحابۃ کلھم عدول. یہ نعمت عام تھی، اتنی بڑی نعمت اور اتنی عام. وہ کسی نے کہا تھا کہ منسی پارے دل می فروشم، میں دل کے ٹکڑے بیچتا ہوں. بے گفتہ قیمتش، گفتم نگاہ ہے. اس نے کہا کس قیمت پر بیچو گے؟ کہنے لگا ایک نگاہ پر. یعنی ایک نگاہ پاک میں بندہ صحابی ہو گیا. اگر حضور کی نگاہ اس کی طرف نہیں اٹھی تو اس کی نظر حضور کے وجود اثر پر پڑ گئی، پھر بھی صحابی ہو. بے گفتہ قیمتش، گفتم نگاہ ہے. بگفتہ کم ترش، کہنے لگا بھائی جب بیچ ہی رہے ہو تو سودا ہوتا ہے، اس میں بڑھایا گھٹایا جائے، جو قیمت مانگی جائے وہ تو نہیں ملتی. بگفتہ کم ترش، گفتم کے گاہے یار زندگی میں کوئی نگاہ سے، کبھی ایک نگاہ سے. جسے زندگی میں ایک نگاہ نصیب ہو گئی اس کا تو ذرا ذرا ذاکر ہو گیا. تو پھر یہ نعمت پانے کی ہے. اللہ توفیق دیں، اللہ شعور دے. انسان جب اپنی نظر سے دیکھتا ہے نا تو ہم کتنی چیزیں پسند کر کے ہمیں نظر میں بھی اچھی لگتی ہیں، پھر چکھتے ہیں، ٹیسٹ بھی اچھا لگتا ہے، کھاتے ہیں تو بیمار ہو جاتے ہیں. پھر ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ میں نے یہ نہ کھایا ہوتا. ہماری اہلیت، ہماری نظر، ہمارا شعور اور ہمارے وہ چکھنے کی قوت تو اتنی قابل اعتبار ہے. کیا بھلا ہے اور کس میں نقصان ہے، یہ حتمی بات اللہ کا رسول بتاتا ہے. اللہ اپنے نبی کو بتاتا ہے، اللہ کا نبی اپنی امت کو بتاتا ہے. ہمارا جس عقل پہ، جس دانش پہ، جن ہوا سے خمسہ پہ ہمیں ناز ہے وہ تو ہمیں دھوکہ دے جاتی. ہم سرمایہ لگاتے ہیں اس میں سے بڑی آمدن ہوگی، جو اگلا تھا وہ بھی وہ لے کے چلا جاتا. لیکن یہ سودا جو نگاہوں کا ہے اس میں نقصان نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے. کسی کو تھوڑا بھی ہے تو فائدہ ہے. تو وہ عہد زرعی ایسا تھا کہ جو آیا صحابی ہو گیا. پھر یہ نعمت عام رہی صحابہ کے عہد میں. کسی صحابی کی خدمت میں جو مومن بندہ، مرد عورت پہنچا وہ تابعی ہو. کوئی پابندی نہیں تھی کہ اتنا پڑھا لکھا ہو، اتنا یہ. تابعین کے عہد میں بھی یہ نعمت عام رہی، جو ان کی خدمت میں پہنچا تبع تابعی ہو. اسی لیے حضور کا ارشاد ہے خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے ساتھ کا، پھر اس کے ساتھ صحابہ اور تابعین کا دور. جب چوتھا دور آیا تبع تابعین کا تو نہ دینے والوں میں وہ قوت رہی جو پہلوں میں تھی اور نہ لینے والوں میں وہ استعداد رہی جو پہلوں تھی. نبی کی خدمت میں جو جاتا تھا اس میں استعداد ضروری نہیں، وہ استعداد بھی اسے مل جاتی تھی اور نعمت بھی مل جاتی. تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا. تو ہی ناداں
چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی ہے۔ اس بارگاہ میں تو استطاعت بھی مل جاتی تھی اور نعمت بھی مل جاتی۔ مرور زمانہ سے وہ استعداد نہ رہی، لوگ پھیل گئے، لوگ بٹ گئے، اپنی عقل درمیان میں در آئی۔ مروایا تو ہمیں اس اپنی عقل نے، اس نے منہ شگافیاں کی، اس نے بدن کی سہولت کے لیے چور دروازے تلاش کیے، اس نے دولت جمع کرنے کے لیے چور دروازے بنائے، اس نے اپنے آپ کو بڑا کہلوانے کے لیے چور دروازے بنائے، اور یہ ہماری تباہی کا سبب بن گئے۔ ہم فرقوں میں بٹ گئے، ہم طبقوں میں بٹ گئے، ہم مختلف ٹولیوں میں بٹ کر بکھر گئے۔ لیکن اللہ کے بندوں نے عمریں لگا کر یہ نعمت قائم رکھی، یہ اللہ کی امانت تھی اور یہ قیامت تک رہے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ فرمایا حتی لا یقول اللہ اللہ او کما قال رسول اللہ، کہ جب کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہیں رہے گا قیامت آ جائے۔ دنیا کی زندگی کا سبب ذکر الہی ہے۔ اور یہ انتہائی اہم، جتنی قیمتی نعمت ہے اتنی ذمہ داری بھی ہے۔ تبع تابعین کے بعد سے لے کر دور حاضرات تک یہ نعمت جاری رہی۔ اللہ کے بندوں نے ہزاروں میل سفر کر کے پیدل، کسی شیخ کا سنا تو وہاں سے جا کر یہ نعمتیں حاصل کی ہیں، ہزاروں میل اپنے گھر چھوڑ کر علی الاجویری رحمۃ اللہ علیہ کہاں سے چلے اور کہاں آ کر اللہ اللہ کے لیے ڈیرا لگایا۔ ایک نہیں، سارے محی الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کہاں سے چلے اور کہاں جا کر اجمیر کو آباد کیا۔ عمریں لگا کر کہیں اسے نعمت کو پہنچانے پہنچے، کہیں سے اسے حاصل کرنے پہنچے، یہ چلتا رہا۔ لیکن وہ مزہ نہ رہا جو خیر القرون میں تھا کہ ہر آنے والے کو عطا کی جائے، یہ مزہ نہ رہا۔ قائم تو رہی، قائم تو اسے رہنا تھا، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے یہ قرآن نازل فرمایا، اس کی حفاظت بھی ہم فرمائیں۔ قرآن کی حفاظت کا مطلب یہ نہیں لوح محفوظ میں تو ویسے محفوظ ہے، آسمانوں پر تو ویسے محفوظ ہے۔ زمین پر محفوظ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والے ہوں گے، قرآن لکھنے والے ہوں گے، قرآن سمجھنے والے ہوں گے، قرآن پر عمل کرنے والے ہوں گے، تب قرآن باقی زمین پر رہے گا۔ تو گویا ان سب طبقوں کو حفاظت الہیہ نصیب ہے اور انہیں کوئی مٹا نہیں سکتا، یہ قیامت تک رہے۔ جب یہ مٹ جائیں گے دنیا مٹ جائے گی۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے۔ تبع تابعین کے بعد پھر خاص خاص لوگوں کے حصے میں، اور صدیوں بعد یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ شیخ سے عقیدت اپنی جگہ، اور جو عقیدت طالب کو شیخ سے ہوتی ہے اسے کوئی دوسرا سمجھ نہیں سکتا جب تک وہ اپنا کوئی حقیقی شیخ اسے مل نہ جائے، اسے سمجھایا نہیں جا سکتا۔ محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کریم کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں وہ عظیم شیخ عطا فرمایا جس نے صدیوں بعد وہ سنت زندہ کر دی کہ ہر آنے والے مرد، خاتون، بچے، بوڑھے کو اللہ اللہ سکھائے، جو آئے اس کا قلب ذاکر ہو جائے۔ یہ وہ سنت ہے جو 1400 سال بعد حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے زندہ فرمائی۔ یہ میری عقیدت نہیں صرف بول رہی، یہ تاریخ ہے، ہسٹری ہے، کیونکہ اس نعمت کو اللہ نے باقی رکھنے، یہ اس کا کرم، اس نے اس کے لیے حضرت کی ذات کو منتخب فرمایا، اس کا کرم۔ ہم جیسے نالائق، میرے جیسے بندے اور ممبر رسول، میرے جیسے بندے اور ذکر الہی،
کہاں میں کہاں یہ مقام اللہ اللہ۔ تو میرے بھائی، حاصل حیات، روزی کا معنی زندگی کی ضرورت ہے، زندگی کا حاصل نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے اسے زندگی کا حاصل اور مقصد سمجھ لیا ہے، اس لیے ہم گمراہ ہو گئے۔ یہ زندہ رہنے کے لیے ضرورت ہے۔ آپ اچھا کھانا کھا لیں یا روکھی روٹی کھا لیں، زندگی باقی رہتی ہے، موت نہیں آتی۔ حاصل زندگی نہ لباس پہننا ہے، نہ اچھا کھانا، نہ دولت مند ہونا، نہ وزیر اعظم ہونا ہے۔ حاصل حیات ہے ذکر دوام کا نصیب ہونا۔ باقی زندگی کو قائم رکھنے کی ضرورتیں ہیں، اور زندگی اس لیے ہے کہ ہم اللہ سے واصل ہو جائیں، اللہ کا ذکر کر لیں، اللہ کی یاد کو انگ انگ میں بسا لیں۔ تو میرے بھائی، میری گزارش یہ ہے کہ ذکر کو وہ اہمیت دیجیے جس کا یہ مستحق ہے۔ زندگی میں جتنے کام ہم کرتے ہیں ان میں سب سے اول ذکر الہی، ہاتھ کار ول دل یار ول۔ ہاتھ کام کرتے رہیں، دل اللہ اللہ کرتا رہے۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، فرمایا مجھے بھولو مت، یہ غلطی نہ کرنا۔ اس لیے صوفیاء کہتے ہیں نا، جو دم غافل سو دم کافر۔ یار اتنا بڑا فتویٰ لگا دیا، کفر ہوتا ہے ناشکری۔ تو جس دم میں یاد الہی نہیں، ناشکری تو ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اس کی قیمت قدر کو سمجھنے کی توفیق دے، اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کی۔ ایک بات جو آج کی ضرورت ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور اسے میں بتاکید عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وطن عزیز میں الیکشن ہو رہے ہیں، بہت سی پارٹیاں ہیں، ہر دوسرا بندہ 10 بندے اکٹھے کر کے ایک پارٹی رجسٹر کرا لے۔ جب الیکشن کا زمانہ آتا ہے تو پارٹیوں کے منشور چھپتے ہیں، یہ ہاتھی کے دانت ہوتے ہیں دکھانے کے لیے۔ الیکشن گزر جاتے ہیں تو یہ بھی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے، اگرچہ میں کئی بار بتا چکا ہوں، ساتھی پھر پوچھتے ہیں، رات بھی ایک ای میل تھی، تو سب تک پہنچا دیجئے کہ آپ پارٹیوں کو چھوڑیں، پارٹیوں کو دعوے کرنے دیں۔ آپ کے اپنے حلقے میں جو لوگ کھڑے ہیں الیکشن کے لیے، ان میں جو شریف آدمی ہے، جو نیک ہے، اسے ووٹ۔ اگر نیک نہیں ہے تو بروں میں کم برا ہے، اسے ووٹ دیں۔ 10 بندے کھڑے ہیں، 10 ہی برے ہیں، تو جو کم برا ہے، اگر برائی سے ہی واسطہ پڑ جائے تو پھر کم تر برائی کو اختیار کرنا ہے۔ پارٹیوں سے آگے نکل جائیں، چھوڑے پارٹیوں کو۔ پارٹیاں دعوے کرتی ہیں، ایک انسان جس کو یہ پتہ نہیں کہ اس کی اگلی سانس آئے گی یا نہیں، وہ کیسے بتا سکتا ہے میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا؟ یہ سارے دعوے ہوتے ہیں، دھوکہ دینے کے لیے ہوتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں جی یہ سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا، گویا سیاست سارے ہی جھوٹ ہوتی ہے۔ یہ ہمارے ہاں مروج ہے۔ تو ہمارے دیکھتے دیکھو کتنے لوگ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، کبھی ایک دوسرے کے قاتل بنے ہوئے ہیں، کبھی ایک دوسرے کے دوست بنے ہوئے ہیں، تو کوئی سمجھ نہیں آتی۔ ان چیزوں کو، پارٹیوں کو، پارٹی کے داموں کو چھوڑ دو۔ یہ دیکھو کہ آپ کے حلقے میں جو لوگ کھڑے ہیں ان میں اچھا، شریف، دیانتدار بندہ ہو۔ نیک نہ ہو تو کم از کم برا تو ہو، اس بندے کو ووٹ دو۔ اب یہ آپ کی اپنی ثوابدید پر ہے۔ میری طرف سے یا مرکز کی طرف سے کوئی بندہ آپ کو کوئی رائے دے تو وہ سمجھ لے جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے کبھی کسی کو کوئی رائے نہیں دی، یہ میرا کام نہیں ہے۔ یہ آپ لوگ جو حلقے کے رہنے والے ہیں، آپ بہتر جان سکتے ہیں۔
یہاں بیٹھ کر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے حق میں کون بہتر، تو کم از کم کچھ شریف لوگ تو اسمبلیوں میں جائیں، کسی پارٹی کے ذریعے جائیں، اس سے ہمیں غرض نہیں ہے، لیکن اسمبلیوں میں ٹھگوں اور چوروں کو جمع کرنے کی بجائے کچھ شریف لوگوں کو پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کریم آپ کو اس کی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرا نام عطاء الرحمان ہے اور میں لاہور سے آیا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ فیض کیا ہے اور حصول فیض شیخ سے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ برخوردار، جو میں نے یہ آپ کا اتنا وقت لیا ہے، یہی برکات جن کا میں ذکر کر رہا تھا، یہ از خود نصیب نہیں ہوتی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر سے آتی ہیں اور سینہ بسینہ آگے چلتی ہیں۔ تو فیض سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم پیر صاحب کے پاس جائیں تو ہمارا ایک ٹرکوں کا کارواں بن جائیں، ہم پیر صاحب کے پاس جائیں تو دولت کے ڈھیر نہیں۔ فیض سے مراد یہ ہے کہ وہ برکات نبوت دل میں آ جائے جو بارگاہ رسالت سے آتی ہیں۔ اس کے حصول کے لیے شیخ کامل چاہیے اور اس کے ساتھ وابستگی اور اس کی توجہ۔ جی اسامہ نام ہے میرا، ناسک یونیورسٹی سے MBA کر رہا ہوں۔ سوال میرا یہ کہ روحانیت کا کانسیپٹ تمام مذاہب میں موجود ہے، یہ کیا چیز ہے اور یہ مختلف کیسے ہے باقی مذاہب سے؟ علماء حق اور مفسرین کرام یہ لکھتے ہیں کہ جب الانسان کہا جائے تو اس سے مراد روح ہوتی ہے۔ یہ وجود جو ہے یہ روح کا آلہ ہے، ہتھیار ہے جس سے وہ دنیا کے کام کرتی ہے، لباس آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اندر جو روح ہے اصل انسان وہ ہے۔ یہ انسان ہوتا تو اسے مر جانے کے بعد بھی انسان ہی کہتے، میت نہ کہتے، لاش نہ کہتے۔ باپ کوئی نہیں کہتا، فوت ہو جائے تو کہتے ہیں بزرگوں کی میت کو اٹھاؤ، ایسا کوئی نہیں کہتا میرے باپ کو اٹھاؤ۔ اصل حقیقت انسان کی روح ہے۔ یہ ایسی حقیقت ہے کہ باطل مذاہب بھی زبان سے مان کر نہ دیں، لیکن انکار اندر سے وہ بھی نہیں کر سکتے۔ اب اس کے حقائق کو پانے کے لیے ہر کوئی کوشش تو کرتا ہے، لیکن باطل مذاہب جتنے بھی ہیں ان میں جو کوششیں کی جاتی ہیں وہ دماغی صلاحیتوں سے متعلق ہوتی ہیں، اور عجائبات کا ظہور کافر سے بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی جو چیز آپ آلات کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں، وہ کوئی بھی شخص عقل کی مدد سے سمجھے۔ ہم ریسلنگ ہو رہی ہو امریکہ میں ہو رہی ہوتی ہے، ہم یہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹی وی سے۔ اگر کوئی کافر اب بھوکا پیاسا رہ کر فاقے کاٹ کر دل میں وہ صفائی پیدا کر لیتا ہے تو یہاں بیٹھ کر امریکہ کی چیز دیکھ سکتا ہے۔ یہ جو عجائبات عقلی حاصل ہوتے ہیں مذاہب باطلہ، اسے روحانیت سمجھتے ہیں، لیکن یہ روحانیت نہیں، یہ بدن کے کسی شعبے کے ہی کمالات۔ روحانیت جو ہوتی ہے وہ نصیب ہوتی ہے نور نبوت سے، کہ روح کیا ہے اور روح کہاں آئی اور روح کو کہاں جانا ہے اور روح کے ساتھ کیا بیتے گی، یہ نصیب ہوتی ہے نور نبوت سے، جس کے لیے ایمان شرط ہے۔ پھر وہ جو میں نے عرض کی کہ توجہات نبوی اور برکات نبوی جو آتی ہیں وہ دل میں آئے تو پھر وہ چیزیں، وہ راز کھلتے ہیں جو عقل سے ماورا ہے۔ عقل جتنی بھی کوشش کرے، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھلتے، وہ نیچے مادی چیزوں تک ان کی رسائی ہو سکتی ہے، لیکن روح جو ہے یہ عالم امر تک اس کی رسائی ہوتی ہے۔ جی، میرا نام علی اصغر ہے، میں اسلام آباد سے حاضر ہوں۔ حضرت میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم میں انسانیت ہیں، تو حصول علم، تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ حصول علم ہوگا یا مراقبہ؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم انسانیت ہے۔ سنت خیر الانام حصول علم ہوگا یا یہ مراقبہ؟ اب اصل بات یہ ہے
کہ یہ مراقبہ سب سے بڑی سنت، سب سے اہم سنت کے خلاف تو کچھ وصول ہی نہیں ہوتا۔ یہ تو وہ سنت ہے جو حضور بعثت سے پہلے بھی فرماتے تھے، اور 3 مہینے غار حرا میں جا کر مراقب ہو جاتے۔ یہ وہ سنت ہے جو ساری زندگی حضور فرماتے تھے، ساری رات فرماتے تھے۔ رمضان شریف کا آخری اشرہ حضور کا مراقبے میں ہی گزرتا تھا۔ اوقات کار میں بھی کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا کہ حضور کی توجہ بارگاہ الہی سے ہٹ جائے، گویا اول و آخر آپ کی حیات مبارکہ ساری ہی مراقبہ تھی۔ مراقبہ سے مراد ہے کہ توجہ کر کے، رکبہ گردن کو کہتے ہیں، گردن جھکا کر عموماً بیٹھ کر سوچا جاتا ہے، تو اس لیے اس کا نام مراقبہ پڑ گیا۔ مراقبہ سے اصل مراد یہ ہے کہ تعلق کے باری پہ نظر رکھی جائے کہ جو میں کر رہا ہوں۔ دیکھیں دنیا 2 طرح کی ہے، ایک وہ ہے جو ہمیں ظاہری آنکھوں سے نظر آتی ہے، ایک اسی کے پیرالل چل رہی ہے۔ وہ دل کی آنکھ سے تو اللہ دکھا دے تو نظر آ جاتی ہے، ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتی۔ جنہیں اللہ دل کی آنکھیں دیتا ہے وہ اسی مراقبے میں یہ چیزیں دیکھتے ہیں۔ البریز کا آخری واقعہ جو اس میں انہوں نے لکھا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گورنر جو تھا وہ بڑا ظالم تھا، لوگ بڑے تنگ تھے، تو بادشاہ نے اسے گورنری سے ہٹا دیا۔ تو فرماتے ہیں میں شیخ کے پاس گیا، شیخ علی الغواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ارشاد ہے، اور ان کے ایک شاگرد نے جمع کیے ہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ وہ شاگرد جس نے الابریز جمع کیے وہ بھی اپنے وقت کا کتب تھا۔ تو اس نے شیخ سے عرض کی کہ لوگوں کے لیے آسانی ہو گئی، گورنر جو ہے اسے بادشاہ نے ہٹا دیا۔ تو انہوں نے اس طرح توجہ کی اور فرمانے لگے تم کہتے ہو گورنر کو ہٹا دیا، اور اس کے لیے آخرت میں جو عذاب تیار ہو رہے تھے وہ تو تیار ہو رہے ہیں، وہ تو بڑھتے جائے، وہ تو رکے تو نہیں ہیں۔ اب دیکھیں ایک نگاہ یہ تھی جس نے اس ظاہر کو دیکھا، ایک نگاہ وہ تھی جس نے اس کا دوسرا پہلو دیکھا۔ تو وہ فرماتے ہیں میں شیخ سے اٹھ کر باہر آیا تو پتہ چلا بادشاہ نے اسے بحال کر دیا۔ تو مراقبے سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ ہم صرف اس طرف نہیں دیکھتے، اللہ کریم نظر دے تو اس طرف بھی اندازہ ہوتا رہتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ربنا وفقنا لما تحب وترضى، اللہم ربنا ارزقنا اتباع نبیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتباع خلفاء الراشدین المہدیین۔ اللہ کریم عالم اسلام کی خیر فرما، مسلمانوں کو نیکی پہ جمع فرما، مسلمانوں کو توبہ کی توفیق عطا فرما اور ان کی توبہ قبول فرما۔ اللہ کریم ہمیں ٹکڑوں میں نہ بانٹ، یہ تیرا عذاب ہے، اس سے ہمیں پناہ میں رکھ۔ یا اللہ اس ملک کو ہمیشہ قائم رکھ اور اس پر دین کی حکومت قائم فرما، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم برحمتک یا اللہ۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔
تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔